السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ MH کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو آج کلاس 12 کا کہکشاں اردو حصہ دوم کے معروضی سوالات کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں، لہذا آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ محترم دوستو، سوال نمبر 1 کے اندر پوچھا گیا ہے کہ مصور فطرت اردو کو کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی ہے سر سید احمد خاں، آپشن سی ہے رتن ناتھ سرکار، آپشن ڈی ہے راشد الخیری۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے اندر پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے رجحتی بیگم، آپشن بی ہے چہیتی بیگم، آپشن سی ہے نسبتی بیگم، آپشن ڈی ہے حرمتی بیگم۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی خواجہ حسن نظامی کی والدہ کے نام چہیتی بیگم ہے۔ دوستو، آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 میں۔ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ آپشن اے میں ہے بھائی نے، آپشن بی ہے چچا نے، آپشن سی ہے دادا نے، آپشن ڈی ہے ماموں نے۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی کی کفالت بھائی نے کی۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کے اندر پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے والدین نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ آپشن اے ہے ناظم علی، آپشن بی ہے قاسم علی، آپشن سی ہے کاظم علی، آپشن ڈی ہے ہاشم علی۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی قاسم علی۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1877، آپشن بی ہے 1878، آپشن سی ہے 1889، آپشن ڈی ہے 1880۔ تو ناظرین، آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی 1878 میں۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے اندر اس میں پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے سید بدر الدین، آپشن بی ہے سید معشوق علی، آپشن سی ہے سید عاشق علی، آپشن ڈی ہے سید اسحاق علی۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام عاشق علی تھا۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوستو، آپشن اے ہے مضمون، آپشن بی ہے خاکہ، آپشن سی ہے سوانح، آپشن ڈی ہے تنقید۔ تو دوستو، آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی مضمون۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 کے اندر اس میں پوچھا گیا ہے
خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1955، آپشن بی ہے 1956، آپشن سی ہے 1957، آپشن ڈی ہے 1954۔ تو محترم دوستو، آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی کی وفات 1955 میں ہوئی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہے دلی، آپشن بی ہے لکھنؤ، آپشن سی ہے حیدرآباد، آپشن ڈی ہے الہ آباد۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ آپشن اے ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی ہے وزیر آغا، آپشن سی ہے شفیع جاوید، آپشن ڈی ہے احمد جمال پاشا۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ آپشن اے ہے افسانوی ادب، آپشن بی ہے غیر افسانوی ادب، آپشن سی ہے شعری ادب، آپشن ڈی ہے بچوں کا ادب۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی غیر افسانوی ادب۔ دوستو اب آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ آپشن اے ہے نظام الدین، آپشن بی ہے نظام المشائخ، آپشن سی ہے فرید المشائخ، آپشن ڈی ہے معین المشائخ۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی نظام المشائخ۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے راک فیلر کون تھا؟ آپشن اے ہے سائنسداں، آپشن بی ہے ڈاکٹر، آپشن سی ہے تاجر، آپشن ڈی ہے کسان۔ دوستو تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی راک فیلر تاجر تھے۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14 میں پوچھا گیا ہے راک فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ آپشن اے ہے مٹی کا تیل، آپشن بی ہے سرسوں کا تیل، آپشن سی ہے ناریل کا تیل، آپشن ڈی ہے کدو کا تیل۔ تو محترم دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی مٹی کا تیل۔ محترم دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے سی پارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی ہے سلیمان ندوی، آپشن سی ہے وزیر آغا، آپشن ڈی ہے میر امن۔ دوستو تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اے، یعنی خواجہ حسن نظامی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 میں پوچھا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بتلائیے۔ تو آپشن اے ہے سید بدر الدین اجمل، آپشن بی ہے سید بدر الدین اسحاق، آپشن سی ہے شاہ بدر الدین، آپشن ڈی ہے بدر الدین خاں۔ دوستو تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی سید بدر الدین اسحاق۔ دوستو آگے چلتے ہیں،
سوال نمبر 17 میں پوچھا گیا ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے آگ، آپشن بی ہے ہوا، آپشن سی ہے مٹی، آپشن ڈی ہے پانی۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی مٹی کو۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 18 میں پوچھا گیا ہے راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ آپشن اے ہے انگلینڈ، آپشن بی ہے فرانس، آپشن سی ہے روس، آپشن ڈی ہے امریکہ۔ دوستو تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا ڈی، یعنی امریکہ۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 19 میں پوچھا گیا ہے کہ غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ آپشن اے ہے پریم چند، آپشن بی ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن سی ہے حالی، آپشن ڈی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا بی، یعنی خواجہ حسن نظامی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 20 میں سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ تھے؟ آپشن اے ہے خواجہ غریب نواز، آپشن بی ہے قطب الدین بختیار کاکی، آپشن سی ہے بابا فرید الدین گنج شکر، آپشن ڈی ہے نظام الدین اولیاء۔ تو دوستو آپ کا صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ تھے۔ دوستو آگے چلتے ہیں، سب سے آخری سوال میں سوال نمبر 21 میں پوچھا گیا ہے خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ آپشن اے ہے چتلی قبر، آپشن بی ہے دریا گنج، آپشن سی ہے بستی نظام الدین، آپشن ڈی ہے مہرولی۔ دوستو تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا سی، یعنی بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے۔ تو دوستو اب یہیں تک میں اپنے معروضی سوالات کو مکمل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔